السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی 7 آیتیں ہیں، 58 سے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر شہید کر دیے گئے یا مر گئے تو انہیں اللہ ضرور اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ نیک لوگوں کو ضرور ایسی جگہ یعنی جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑا بردبار ہے، یعنی نرمی والا، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ان اللہ لعفو غفور۔ بات یہی ہے، اور یہ بھی سن لو، جس نے بدلے میں کسی کو اتنی ہی تکلیف دی جتنی تکلیف اس کو دی گئی تھی، اس کے بعد اس کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق یعنی سچ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ باطل یعنی بیکار ہے، اور بے شک اللہ ہی سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین سرسبز یعنی ہری بھری ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان، بہت ہی باریک بین، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی اللہ کا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بے نیاز، بے پرواہ، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تعریف کے لائق ہے، یعنی بڑی خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 کی 7 آیتیں 58 سے 64 تک۔ 59 پر غور کیجئے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ۔ اللہ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جگہ دینے والا ہے جس سے وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کتاب بدل الخلق حدیث نمبر 3244، باب ما جاء فی صفۃ الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، قال اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ چیز کیسی ہوگی، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ آیت نمبر 60 پر غور کیجئے۔ ان اللہ لعفو غفور۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے، اس لیے ہم اور آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرتا، معافی کو پسند کر تو مجھے معاف فرما دے، اس لیے لوگوں کو بھی معاف کیجیے۔ آیت نمبر 62 پر غور کیجیے۔ اللہ ہی حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق۔ اللہ ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ باطل ہے، بیکار ہے، یعنی غیر اللہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وان ما یدعون من دونہ هو الباطل۔ اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے وہ بیکار ہے، باطل ہے۔ جب اللہ حق ہے تو اس کا دین اسلام حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اللہ کا کیا ہوا وعدہ حق ہے، سچا ہے اللہ کا وعدہ۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، برے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے، تو اللہ کی ہر چیز سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ خود سچا ہے، اللہ کا دین اسلام سچا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے، جس کو سمجھ میں آ گیا وہ سمجھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 63 پر غور کیجیے۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا باریک بین ہے، اللہ کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔